اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے رمضان مبارک۔ جیسا کہ امید کرتی ہوں کہ تمام خیراں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ احکام تجوید القرآن کی دروس میں آپ کا خیر مقدم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلا جو ہمارا درس تھا، پچھلی جو ہماری کلاس تھی، اس میں تنوین کے بارے میں ہم نے جانا تھا، نون تنوین کے بارے میں اور نون قطنی کے بارے میں جانا تھا، اور یہ بھی ہم نے جانا تھا کہ تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے، اور نون تنوین جو ہے تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نون قطنی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف سے ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نون قطنی کا قاعدہ جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو یاد رکھنا ہے، وہ قاعدہ بھی بتایا تھا، اور اسی طرح سے مثالوں سے بھی واضح کیا تھا کہ اس کو مثالیں دے کر میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے واضح کیا تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس درس کو دیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ درس نہیں دیکھا، میرا پچھلا درس نہیں دیکھا، تو میری ویڈیو پہ جائیے اور میری وہ ویڈیو پچھلے درس کی آپ دیکھیں بھی، سنیں بھی، سمجھیں بھی، اسے شروع سے آخر تک دیکھیں، اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج ہمارا جو درس ہے وہ سکون اور جزم کے بارے میں ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ اب بہت سی بہنوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سکون اور جزم کے اندر کیا فرق ہے، کیا سکون کوئی الگ سی ٹرم ہے یا پھر جزم کوئی الگ سی ٹرم ہے، یہ ہمیں بتائیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ تو آج میں بالکل آسان اور عام فہم طریقے سے سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گی۔ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں کہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں پر سکون کو سمجھتے ہیں کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ سکون کا لغوی معنی سب سے پہلے جانیں گے۔ سکون کا لغوی معنی کیا ہے؟ سکون کا لغوی معنی ٹھہرنا۔ سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ سکون کا لغوی معنی ٹھہرنا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سکون کا اصطلاحی معنی کیا ہے، جانتے ہیں۔ سکون کا اصطلاحی معنی، سکون کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرکت کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، حرکت کا نہ ہونا۔ سکون کا اصطلاحی معنی ہے حرکت کا نہ ہونا۔ جیسا کہ آپ نے میرے پہلے دروس پہ بھی دیکھا ہوگا، پچھلی ویڈیوز میں، کہ میں نے زیر زبر کا بتایا تھا، زیر زبر اور پیش کو یہ بتایا تھا کہ زیر زبر اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ حرکات کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر با کے اوپر زبر آ جاتی ہے، یہ با، زبر با، اسی طرح با زیر بی اور با پیش بو، تو زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، زبر کی آواز کدھر جاتی ہے؟ اوپر کی طرف۔ ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، اور زیر کی آواز ہمیشہ نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز ہمیشہ آگے کی طرف۔ آگے کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو اسی طریقے سے حرکت کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن
سکون کے اندر کیا ہے؟ حرکت کا نہ ہونا، حرکت کا نہ پایا جانا، ٹھیک ہے، سلب حرکت کا نہ پایا جانا۔ تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یاد رکھیے، یہ ہے کہ سکون کی علامت کو جزم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سکون کی علامت ہے اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو کلیئر ہو گیا۔ اب جزم کسے کہا جاتا ہے؟ سکون کی علامت کو جزم کہا جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، میں آپ سکون کی علامت بھی آپ کو کسی بھی لفظ کے، جب بھی آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو آیت کریم، کسی بھی آیت کریم کو لے لیں، اس کے اندر یا کسی لفظ کے اندر یا کسی کلمہ کے اندر ایک چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، سکون کی علامت، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی قرآن کھولیں گے، کسی بھی آیت کے اوپر کسی کلمہ کو لے لیں، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا یہ دال کی طرح جو ہے ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوتا ہے، سمبل بنا ہوتا ہے، اسی کو جزم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں، الحمدللہ رب العالمین، سورہ حمد کی اس آیت میں، اس میں آپ کو جو ہے بہتر طریقے سے سمجھا دوں گی کہ مثلا الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹی سی دال کا نشان، چھوٹا سا سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جزم جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے جزم کہا جاتا ہے۔ اور اس حرف کو جس کی اوپر ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساکن، یہ حرف جو ہے خود ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مثلاً اب دیکھیں، با کے اوپر جزم اگر آ جائے تو با ساکن، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ با کے اوپر یہ جزم آ جائے دال کی طرح چھوٹا سا نشان، تو ہم کیا اس کو بولیں گے؟ با ساکن۔ اسی طرح سے تا کے اوپر آ جائے جزم تو اس کو ہم بولیں گے تا ساکن، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر جزم آئے تو با ساکن، تا کے اوپر جزم آ جائے تو تا ساکن۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی کہ یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے، اس کو اپنے سے، اب یہ جو ساکن حرف ہوگا اس کو جو ہے ہمیشہ، یہ جو ساکن ہوگا اس کو ہمیشہ کیا کریں گے؟ اپنے سے ماقبل سے ملا کر پڑھیں گے، یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اکیلا یہ کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، اس کو پچھلے والے حرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پچھلا والا متحرک لفظ ہوتا ہے، حرکت والا لفظ ہوتا ہے، اس کو ملائیں بغیر اس کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا۔ فار ایگزامپل کل، اب کل تو ہم پڑھیں گے کاف پیش لام کل، تو اگر ہم نے کاف کو الگ پڑھ دیا، کاف پیش لام کل، کاف پیش کو، اگر ہم نے الگ پڑھ دیا اس کو کاف کو، کاف پیش کو، تو ہم لام کو جو ہے الگ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ لام کے اوپر جو ہے سکون ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے، لام کو اکیلے ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم نے لازماً پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا، اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ میں جب پڑھتے ہیں نا، یہ سورہ فاتحہ کی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس میں الحمد، دیکھیں اب لام کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، تو لام کو
اس جزم سکون والے حرف کو ہم پچھلا جو متحرک لفظ ہے، متحرک لفظ جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، کوئی بھی حرکت ہو وہ لفظ جو ہے متحرک ہوتا ہے. تو یہ جزم والا لفظ ہمیشہ متحرک لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں، اکیلے نہیں پڑھا جاتا. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ جزم کی علامت جو ہے ہمیشہ دال کی شکل میں ہوتی ہے، یہ جو چھوٹا سا دال ہوتا ہے دال کی طرح، اور جزم والے حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں، اور جزم والا حرف پہلے والے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزم والا حرف پہلے والے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی جزم کی میں آپ کو مثالیں بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا انذر، ٹھیک ہے، مثلا انذر. اسی طرح سے یتلو، یتلو. سعیا، سعیا. یغنی، یغنی. لغو، لغو. یسرا، اس کو یسرا پڑھتے ہیں، یسرا. اور اسی طرح سے اور بھی بے شمار قرآن میں مثالیں کوئی سی بھی آپ ڈھونڈ سکتی ہیں، جگہ جگہ آپ کو جو ہے بے شمار مثالیں اس کی نظر آ جائیں گی جزم کی. عدن. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ جزم والا لفظ ہمیشہ جو ہے اپنے سے پچھلے لفظ ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اب یہاں نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے تو یہ پیچھے جو لفظ ہے اس کے الف متحرک اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اسی طرح سے انذر، اب یہاں پہ را کے اوپر جزم ہے تو را جو ہے اپنے سے پچھلے لفظ زا کے ساتھ زال کے ساتھ مل کر پڑھے گا. اسی طرح سے یتلو، یہاں پہ جو ہے تا جو ہے یہ اس کے اوپر جزم ہے تو یہ اپنے سے پچھلے لفظ ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اس طرح واو کے اوپر جزم ہے تو واو جو ہے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. یعنی ہمیشہ جزم والا لفظ جو ہے اپنے سے پچھلے لفظ ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی، آسانی سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑ سکیں، اس مبارک مہینے میں قرآن کے ساتھ جڑ سکیں اور آسانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں. تو پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.